تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ مسلمانوں کا کردار کس طرح تھا اور اب کس طرح ہے۔ مسلمان پوری دنیا پہ پہلے راج کرتا تھا اور اب کیا حال ہے اور کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں، اور اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ اس کی نعمتوں پہ غور کر۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک ہمیں آکسیجن دیتا ہے، اپنے گھر پہ کیا بل آتا ہے مہینے کا؟ کیا بات؟ کسی گھر بھیجا اللہ پاک نے کوئی بل بھیجا؟ کچھ مانگا اللہ نے؟ اگر 8 گھنٹے ڈاکٹر آکسیجن لگائے نا تو اتنا لمبا بل آتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ یہی ہے نا جی، ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دی تو ہزاروں وصول کر لیا، ہے نا؟ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آکسیجن ہمیں فری میں، کچھ مانگا؟ بولو تو کچھ مانگا اللہ نے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کچھ مانگا اللہ نے؟ کچھ نہیں۔ یہ زمین اللہ نے دی ہے چلنے کی، آسمان کا سائبان۔ میرے بھائی جب سوتے ہو نا تو یہ کیڑے مکوڑے ہمارے ناک اور کان میں نہیں جاتے۔ 99% لوگوں کے کان میں کیڑے مکوڑے، حالانکہ کیڑے کی فطرت ہے کہ جب سوراخ دیکھے گا تو اس میں گھس جائے گا۔ کیوں نہیں جاتے پتہ ہے؟ 60 فرشتے ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ناک اور کان میں کیڑے بھی نہ جائے میرا اللہ بچاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، نہیں غور کرو۔ گھر سے نکلتے ہو نا اللہ کا نام لے کر، 2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے۔ ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے، اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتا بھی پیدا کی کہ اس کو پلا۔ اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل میں بھاگ گئی۔ اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی تو عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے یہاں؟ تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ خود سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا۔ کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے۔ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، جاؤ پوچھو۔ جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ آنکھ چھین لے، اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اخیارے نہیں ہو سکتے۔ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچو تو صحیح۔ جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کی آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، پھر اس سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامی دی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آنکھ کی، لگا قیمت کان کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت خون کی۔ ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں، میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ کچھ مانگتا ہے اس کے عوض میں؟ کچھ نہیں مانگتا، پھر بھی اس سے بے وفائی۔ کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا میں اتنا دیا ہے، آخرت میں کتنا دے گا؟ وفادار تو بن کے دیکھ، وفادار تو بن کے دیکھ۔ سب کے لیے روئے ہونا، کبھی میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھ۔ سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا، کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو، کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، آسان ہے اس کا بننا۔ گناہ سے نکلو، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، آہو بکا کرو۔ سب کے لیے رو چکے
اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. سب کے پاس گڑ گڑا چکے, اس کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے. سب کے یہاں عرضیاں لگا چکے, اس کی بارگاہ میں عرضیاں لگا کر کے دیکھو. آخری جو بات کہنی ہے سنیں. ایک بہت خوبصورت جوان تھے, حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے. سردار کس کے؟ قبیلے کے, قبیلے کے سردار بن گئے تھے. اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے. بنو کلب کے سردار تھے, دہیہ نام تھا, دہیہ کلبی. حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے. یہ جوان, حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے کام ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے, اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے. حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی. دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے, بلکہ پونا صدی تک. تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا. سعد ابن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم 30-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا, اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے. مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا, بلکہ جوان سدھرے گا تو بڈھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا, جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا تو شرم کے مارے مسجد آنا ہی ہے کہ وہ سدھر گیا, اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے, میں گھر میں کیسے بیٹھوں. اس نے تو سدھر نہیں ہے. لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر خود ہی جائے گا. تو ایک جوان سدھار دو, گھر کے 2 خود ہی سدھر جائیں گے. اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا, کہتے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. چھوڑ دو گناہ, اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ کے مقبول بن جاؤ گے. جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے, توبہ کرو گے, جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا. اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا. جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے, وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیے. اور پھر یہ سب کے سب جوان, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان, میں آپ کو یہ نہیں, دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام, اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر, توجہ, شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنیے. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کردار بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت ہے. لباس کوئی ہو, دل خوف اور خشیت والا ہو, سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو, لیکن کردار متاثر کرنے والا ہو. کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو. میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا, واللہ کبھی نہیں, لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو, لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے. اہمیت اس طرف ہے, چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو. اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو. اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو اس کی فکر بدل جانا چاہیے. اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوتا. ایک بات مجھے یہاں یاد آئی, بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات, ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تھا تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو وہ اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے دی.
جان بوجھ کر. توجہ کرنا، لوگ لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے، سمجھنا چاہ رہے. اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو، آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن ہوگا، یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کردار کے دھنی بنو. تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی، اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا، یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا. مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے ہیں، یہ واپس لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے، وہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں میں نے گنا ہے، یہ زیادہ، آپ لے لیں اس کو، آپ لے لیں. کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے، تم سچے ہو. لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان واقعی ایسے. میرے بھائیوں ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا، کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ اپنی پہچان تھی، اپنی امانت مسلمان. آپ دیکھیں تاریخ ہے نا، مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے، اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے. معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں. پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں، اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے ہیں علی سو جانا، صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا، پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے، وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو. اور آج تو مسلمان کا حال یہ، لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے. لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے، عمرہ کا پیسہ لے. مسلمانوں کچھ تو خیال کرو، کیا بات ہے؟ حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے، غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں، لوگ لے کر کے بھاگ جاتے. سوچو تو صحیح نا، انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان. کوئی حد ہے گرنے کی؟ ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے، بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے، یہ خیانت نہیں کریں گے. اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے، یہ حال ہے. تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیا کلبی مسلمان ہو جائے، جی، کیونکہ دہیا قبیلے کے سردار تھے. حضور نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ دہیا کو ایمان کی دولت عطا. دہیا آئے تھے بڑے خوبصورت. دہیا کلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تالیف قلبی کے لیے چادر بچھا دی. دہیا نے چادر اٹھائی، عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں، غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں. حضور خوش ہو گئے، فرمایا کلمہ پڑھ لو. کا نہیں، حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ. تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے سر جھکا لیا. جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا اور کہتا ہے بولو اس کو کہ پڑھ لے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف 500 لڑکیوں کا قتل ہی نہیں اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا. حضور نے کہا پڑھ لا الہ
بننے سے پہلے کے سارے جرائم معاف کر دیتا ہے. دہیا نے کلمہ پڑھا, حضور رونے لگے. صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے, کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے, اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام عطا فرمائے گا. تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے ہمیں حفاظت رکھے اور ہر بلا مصیبتوں سے, پریشانی سے, آفتوں سے بھی, بیماریوں سے بھی حفاظت رکھے. تو چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.